حدیث نمبر 271۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دی، پس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی کہ وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی۔ چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت کے علاوہ اس بات کا بھی بیان ہے کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے صدقہ و خیرات کی عمومی اجازت حاصل ہو تو وہ صدقہ کر سکتی ہے۔ اس کے ثواب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ عورت کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اور مرد کو اس پر رضامند ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 272۔ حضرت ابو شریح خویلد بن عمر خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو 2 ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے امام نسائی نے اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ احرج کے معنی ہے جو ان دونوں کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ میں اسے گناہ گار سمجھتا ہوں اور میں اسے اس سے نہایت سختی کے ساتھ ڈراتا اور تاکید کے ساتھ روکتا ہوں۔ فوائد۔ انسانی معاشروں میں کمزور طبقات کے ساتھ عام طور پر ظلم روا رکھا جاتا ہے، بالخصوص عورتیں اور یتیم اس کا خاص نشانہ بنتے ہیں۔ ان کو جائیدادوں میں ان کے شرعی حق سے محروم رکھا جاتا ہے، بلکہ ان کی جائیدادوں کو ہتھیا لیا جاتا ہے اور ان سے ہر طرح کی بدسلوکی روا رکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرما کر مسلمانوں کو ان کی حق تلفی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے روکا، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور مسلمان معاشروں میں بھی یہ مذکورہ کمزور طبقات ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات تو واضح ہے۔ مسلمانوں کا طرز عمل اسلام سے مختلف چیز ہے۔ اس کا الزام ان کے مذہب پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھے کہ ان کے غلط طرز عمل کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے اور یوں وہ 2 گناہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک حق تلفی اور ظلم اور دوسرا دنیا کی نظروں میں اسلام کی تضلیل اور اس کا استخفاف۔ گویا وہ اسلام کی تبلیغ کی بجائے اسلام کی طرف لوگوں کے آنے میں رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی۔ حدیث نمبر 273۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو انہیں کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے برتر ہونے کے زعم کا کیا جواز ہے؟ اس کو امام بخاری نے اسی طرح مرسل بیان کیا ہے، اس لیے کہ مصعب بن سعد تابعی ہیں، اور اس کو حافظ ابو بکر برقانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں متصلاً بیان کیا ہے، یعنی ان مصعب ان ابی کے ساتھ۔ فوائد۔ اس میں
بہرور طبقات کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے سے کمتر اور بے وسیلہ لوگوں کو حقیر اور اپنے کو ان سے برتر نہ سمجھے، بلکہ ان کا احترام اور ان سے تعاون کرے۔ کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے تمہیں بھی روزی دے رہا اور دشمن پر غلبہ عطا فرما رہا ہو۔ حدیث نمبر 274۔ حضرت ابو درداء اویمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فوائد: اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کمزور اور غریبوں کے دل زخارف دنیا کی خوبصورتی اور جاذبیت سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اخلاص اور انابت اللہ کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ اس کو نسائی کی ایک دوسری حدیث میں زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اون المعبود۔ ریاض الصالحین کے اکثر نسخوں میں ابغونی فی الضعفاء کے الفاظ ہیں جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ابو داؤد کے نسخوں میں فی کے بغیر ہے۔ البتہ ایک نسخے میں ابغو لی الضعفاء ہے جس کے معنی ہوں گے میرے لیے کمزور مسلمانوں کو تلاش کرو تاکہ میں ان کی مخلصانہ دعاؤں سے مدد حاصل کروں۔ باب نمبر 34۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ مل جل کر اچھی طرح رہو، اور فرمایا تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کر سکو گے اگرچہ تم اس کی خواہش بھی رکھو، پس تم اپنے اختیار سے کسی ایک ہی بیوی کی طرف ہر طرح نہ جھک پڑو کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتا چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کرتے اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فائدہ آیات: مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والا تمام بیویوں کے درمیان خواہش کے باوجود منقل الوجوہ ہر پہلو سے برابری کا اہتمام کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ظاہری طور پر وہ باری باری ہر بیوی کے ساتھ ایک ایک رات گزارے تب بھی وہ پیار و محبت کے معاملے میں یکسانیت برقرار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے جس پر انسان کا اختیار ہی نہیں۔ یقیناً کسی ایک کے ساتھ اسے دلی محبت کم اور دوسری کے ساتھ زیادہ ہوگی جس کا اظہار اس سے شہوت اور جماع کے موقع پر ہوگا، لیکن اس دلی محبت کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن معاملات میں تم یکسانیت اور انصاف کر سکتے ہو ان میں بھی اس کا اہتمام نہ کرو اور بعض بیویوں کو ادھر میں چھوڑ دو۔ ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو، نہ ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا وہ شادی شدہ معلوم ہو اور نہ متعلقہ، بلکہ اگر تم خلوص نیت سے اصلاح احوال میں کوشش اور اپنے اختیار کی حد تک تمام ظاہری معاملات میں برابری کا اہتمام کرتے رہو گے تو دلی میلان میں کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس میں بے بس ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: یا اللہ، ان معاملات میں جو میری اختیار میں ہے میری یہ تقسیم ہے، پس جس معاملے میں میں بے اختیار ہوں اور صرف تو ہی اس پر اختیار رکھتا ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ ابو داؤد وغیرہ۔ حدیث نمبر 275۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پستی سے ہوئی ہے اور پستی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر
تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس تم عورتوں کا خیال رکھا کرو۔ بخاری و مسلم۔ اور صحیحین کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے: عورت پستی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا، اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے: عورت پستی سے پیدا کی گئی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہوگی، پس اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اسے کجی کی حالت میں فائدہ اٹھا، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ ڈالے گا، اور اس کا توڑ دینا اس کو طلاق دینا ہے۔ عوج یہ عین اور واو پر زبر کے ساتھ ہے، لیکن امام نووی یعنی اس کتاب کے مؤلف نے اپنی ایک اور کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں یہ بھی کہا ہے کہ اسے دوسرے محققین نے کسر عین کے ساتھ ضبط کیا ہے، اور یہی زیادہ صحیح اور مشہور ہے۔ فوائد: استوصوا بالنساء کے معنی ہے عورتوں کے بابت میری وصیت قبول اور اس پر عمل کرو، یا بعض سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے بابت وصیت طلب کرے۔ مطلب ہر دو صورتوں میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، اس لیے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور بھی ہے اور کج فطرت اور کم عقل بھی، بنابراین زیادہ عقل اور زیادہ صبر و قوت رکھنے والے مرد کو تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وصیت اور تاکید میں خوشگوار گھریلو زندگی کا راز مضمر ہے۔ جو لوگ اس کے برعکس عورت کے ساتھ بے رحمانہ اور متشددانہ رویہ اختیار کرتے اور سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے، وہ خام خیالی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا گھر جہنم قدح بنا رہتا ہے، یا پھر طلاق کی وجہ سے اجڑ جاتا ہے، اور اگر بچے بھی ہوں تو ان کی زندگیاں الگ برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 276۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کونچیں کاٹ دی تھی اور پھر اسے ذبح کر دیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذ انبعث اشقاها، یعنی یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر اس کے معنی بیان فرمائے کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک شریر آدمی اٹھا جسے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی۔ پھر آپ نے عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اپنے دن کے آخر میں یعنی رات کو اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے۔ مطلب یہ تھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہے تو پھر اسے بے رحمانہ انداز سے مارنے پیٹنے کا کیا جواز ہے؟ اسے عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ پھر آپ نے لوگوں کو گوز مارنے، آواز سے ہوا خارج کرنے پر ہنسنے سے روکا اور اس پر انہیں واعظ کیا اور فرمایا: تم میں سے ایک شخص ایسے کام پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود بھی کرتا ہے؟ بخاری و مسلم۔ عارم عین مہملہ اور را کے ساتھ، شریر اور فتنہ پرداز۔ انبعث تیزی کے ساتھ اٹھایا یا کھڑا ہوا۔ فوائد: اسلام نے اگرچہ ناگزیر حالات میں عورت کو سرزنش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے قرآن سے ایک حکیمانہ ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے انہیں واعظ و نصیحت کرے۔ اسے وہ نہ سمجھے تو رات کو اس کے ساتھ سونا ترک کر دے، جو ایک سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اسے بھی نہ سمجھے تو پھر چہرہ اور سر چھوڑ کر اس کی تھوڑی سی
گوشمالی کرے، بشرطے کہ ایسا کرنے سے اس کے سدھرنے کی امید ہو، ورنہ اس سے بھی گریز ہی بہتر ہے۔ تاہم حسب ضرورت و اقتضا تینوں کام بیک وقت بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن وعظ و نصیحت کو بالکل یا نظر انداز کر کے مارنا پیٹنا، اور وہ بھی نہایت بے رحمانہ طریقے سے، جس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے، صحیح نہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو کو واضح فرمایا ہے کہ جب مرد کے لیے عورت کا وجود ناگزیر ہے اور اس کے بغیر اس کے لیے رات گزارنا مشکل ہے، تو پھر اس کو لونڈی غلام کی طرح کیوں مارتا ہے؟ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بھی جذبات ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی گاڑی کا ایک پہیہ ہے۔ اگر اس کی گوشمالی کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اس کی اس واقعی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی مار پیٹ والا معاملہ کرے، نہ کہ اس کی اس اہمیت کو فراموش کر دے۔ اسی طرح کسی کے گوز مارنے پر جسے پادنا بھی کہتے ہیں، ہنسنا بد اخلاقی ہے۔ آخر اس ہنسنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ارتکاب ہر انسان سے ہوتا ہے، اس لیے ہنس کر اسے مجلس میں شرمندہ نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 277، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہوگی تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا۔ یا آخر کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرہ فرمایا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ مسلم۔ یفرق، یا پر زبر، فا ساکن اور را پر زبر، معنی ہے نفرت کرے، بغض رکھے۔ کہا جاتا ہے عورت نے اپنے خاوند سے نفرت کی یا بغض رکھا، اور خاوند نے اپنی بیوی سے نفرت کی یعنی بغض رکھا۔ واللہ اعلم۔ فوائد: اس میں بھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ نکتہ بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص میں اگر کچھ خامی یا کوتاہی ہوتی ہے تو کچھ خوبی بھی ہوتی ہے۔ مرد کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ عورت میں کچھ خامی ایسی دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے۔ اس طرح اس کے لیے اس کے بعض ناپسندیدہ خصلت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح عورت بھی اگر مرد کی بعض باتوں سے دل گیر ہو تو اسے بھی اس کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی بعض خامیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ حدیث نمبر 278، حضرت عمر بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و تذکیر کی، اس کے بعد فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے اس ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار بھی نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی بڑی کوتاہی اور بد زبانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے، پس اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لے تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو، یعنی طلاق وغیرہ دینے کا مت سوچو۔ یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے، بس تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، چاہے وہ کوئی اجنبی مرد ہو یا عورت
ہو یا بیوی کے محارم اقارب میں سے ہو، سنو اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی طاقت کے مطابق یہ چیزیں احسن طریقے سے انہیں مہیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اوان آنیہ کی جمع ہے، معنی ہے قیدی، اس کا مذکر عانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خاوند کے ماتحت ہونے میں قیدی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ضرب مبرح کا مطلب ہے اذیت ناک مار، اور ان پر کوئی راستہ مت ڈھونڈو کا مطلب ہے ان پر غلبہ و تسلط کا اور انہیں ایذا پہنچانے کا راستہ مت تلاش کرو، یا طلاق مراد ہے، واللہ عالم۔ فوائد: اس میں ایک تو وہی مارنے کا جواز ہے، لیکن اسی صورت میں اور اسی طریقے سے جس کی وضاحت اس سے قبل کی گئی ہے۔ تاہم اگر مار کا فائدہ نظر نہ آتا ہو تو اس سے اجتناب ہی بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں نفرت و عداوت میں اضافے کا زیادہ امکان ہے اور یہ چیزیں حسن معاشرت کے منافی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، خاوند کی عدم موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عصمت اور خاوند کے مال وغیرہ کی حفاظت کے ساتھ خاوند کے ناپسندیدہ افراد کو چاہیے، وہ اس کے قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، گھر میں داخل ہونے کی اور وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ دے۔ پوائنٹ تھرڈ، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے مطابق اچھا لباس اور اچھی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرے۔ حدیث نمبر 279، حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب تو کھائے تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار، نہ اس سے برا بھلا یا بدصورت کہہ، اور اس سے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کر۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ لا تقبح کے معنی ہے کہ اسے یہ نہ کہے کہ اللہ تجھے قبیح بنا دے یا تیرا بیڑا غرق کر دے۔ فوائد: نافرمان عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے علیحدگی ترک تعلق کی ضرورت پیش آئے تو گھر کے اندر یہ ترک تعلق اس طرح کیا جائے کہ رات کو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی صرف بستر کی حد تک ہی ہو، بات چیت ترک نہ کی جائے۔ ترک کلام سے بعد میں اضافے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی خاص سبب ہو تو گھر سے باہر بھی علیحدگی کی اجازت ہے، لیکن بیوی پر پھٹکار بھیجنا، ہر روز مارنا، ماں، بہن یا طلاق کے ایسے الفاظ استعمال کرتے رہنا، گھر سے نکالنا یا نکالنے کی دھمکی دینا، یا خوراک یا لباس مہیا نہ کرنا، یا غیر مہذبانہ ہتھ کنڈے اختیار کرنا اور ناشائستہ سزائیں دینا اور چہرے پر تھپڑ مارنا اور آئے دن مغالطات بکنا سب ناجائز اور ممنوع ہے۔ بیوی کو بار بار طعنے اور کچوکے دینا اور اولاد یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کرنا اور بھی برا ہے۔ یہ سب طریقے غلط اور تہذیب و شرافت سے دور ہیں، جو ایک انسان کو کسی صورت زیب نہیں دیتے۔ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اسے عزت اور وقار سے رکھنا چاہیے۔ جب عورت حد سے گزرتی نظر آئے تو پھر جو طریقے قرآن و حدیث میں آئے ہیں انہیں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ان سے تجاوز دین اور دنیا دونوں کی تباہی کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 280، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اسے ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔